اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وآله من الكرب العظیم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعین۔ یہاں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَنُوحًا اذ نَادَى مِن قَبْلُ، فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اپنے بندے کی دعا کو قبول فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی؟ قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، یہ دعا تھی نوح علیہ السلام کی۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب یہ قوم سیدھے راستے پر نہیں آتی، ہدایت ان کو نہیں نصیب ہوتی ہے، تو آخری حل کیا ہے؟ تو انہوں نے آخری حل یہی تھا کہ جب 950 سال کے بعد بھی قوم نہیں مانی نا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، کہا پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین، کافروں میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہ چھوڑ، جتنے بھی دنیا کے اندر کافر آباد ہیں کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ تو دیکھیں نا، آخر انسان کا صبر جو ہے نا ختم تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ حضور علیہ السلام نا جب حرم کے اندر تشریف لاتے تو اکثر کافروں کی عادت یہ تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی جگت بازی، کوئی نہ کوئی بات کر دیتے۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ آ کے خاموشی کے ساتھ چلے جاتے۔ ایک مرتبہ روٹین کے ساتھ جب حضور تشریف لائے حرم کے اندر تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر وہی بات کس دی، کوئی نہ کوئی جگت بازی کی، مذاق کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے پیچھے مڑے اور حضور نے ارشاد فرمایا یا معاشرہ قریش اتسمعون، میں کہ قریشیو تم یہ غور سے یہ بات سن لو، لقد جئتکم بالذبح، میں تمہیں ذبح کرنے آیا ہوں۔ یہ حضور نے الفاظ استعمال کیے، میں آیا ہی تمہیں ذبح کرنے کے لیے ہوں۔ تو وہ پھر خاموش ہو گئے۔ اب یہ رحمت للعالمین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کی مسلسل اگر آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو پھر آخر کتنی دیر ہے؟ نوح علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ 950 سال، اور علماء فرماتے ہیں کہ 950 سالوں کے اندر ایک مرتبہ بھی نوح علیہ السلام گھر صحیح سلامت نہیں آئے۔ روزانہ کبھی سر مبارک پھٹا ہوا ہے، کبھی بازوں پر تکلیف ہے، کبھی کوئی کہیں چوٹ لگی ہوئی ہے، کبھی کہیں چوٹ لگی ہوئی ہے۔ یعنی آپ 950 سال کے اندر ایک دن بھی بندہ صحیح سلامت گھر نہ آئے تو اس بندے کا صبر کتنا زیادہ ہوگا؟ یعنی اتنا بڑا صبر ہے آپ کا کہ 1000 سال کے اندر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے سکون کے ساتھ صحیح سلامت گھر آئے ہو۔ تو 1000 سال کے بعد دعا کیا مانگی؟ قال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مالک روئے زمین پہ کوئی کافر چھوڑ ہی نہ۔ کیوں؟ انک انتظرہم یضلوا عبادک، اگر یہ رہیں گے تو یہ تیرے بندوں کو اور گمراہ کرتے رہیں گے۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، ان کی اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی تو کافر ہوگی، ان کو نہ چھوڑ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، پھر ہم نے اپنے پھر بندے کی دعا قبول فرمائی۔ اور کیسے قبول فرمائی؟ میں پھر صرف اور صرف روئے زمین پر وہ 80 لوگ تھے جو کشتی کے اندر آباد تھے، باقی روئے زمین پر انسان کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا جب نبی جب اتنی محنت کرے اور اس کے باوجود بھی لوگ بے قدری کریں تو پھر اللہ تعالیٰ پھر چھوڑتا بھی کسی کو نہیں ہے۔ اور آج دیکھ لینا، آج سب سے زیادہ مذاق بھی علماء کے ساتھ ہے اور سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سمجھانے والے موجود ہیں لیکن سمجھنے والے کوئی نہیں ہے۔ مسجد آج پھر غیر آباد ہے اور پھر بھی آواز یہی آتی ہے نہیں جی سانو سیدھی دسنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائی سیدھی پوچھنے والا ہے کہاں؟ آج لوگ بڑے سے بڑا تیر مارتے ہیں، نماز پڑھی اور نکل گئے، کوئی مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں، کوئی دین کی بات نہیں پوچھتے، پھر کہتے ہیں میں بتاتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں پوچھے گا تو کوئی بتائے گا نا۔ ہمیشہ اصول یہی رہا ہے کہ پیاسے ہی کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں تو کبھی چل کے پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ بھی یہی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ضرورت تمہیں ہے تو کم سے کم پوچھو بھی تو صحیح نا۔ قیامت کے دن یہ کوئی اپنا وجہ نہیں بیان کر سکتا، ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا۔ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے دین سیکھا کتنا تھا۔ اصل ماجرا یہ ہے، بتانا کس نے ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ پوچھا ہم نے کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ، پھر ہم نے اپنے بندے کی دعا کو بھی ایسے قبول فرمایا کہ روئے زمین پر جو ہے وہ جناب بارش ہی بارش اور طوفان ہی طوفان اور پانی ہی پانی تھا۔ نہ کوئی پہاڑ بچا، نہ کوئی جناب ریتلی جگہ بچی ہے، نہ کوئی ریگستان بچا، پھر کوئی جگہ بچی نہیں ہے۔ پھر اللہ کی حکمت دیکھے،
نوح علیہ السلام نے پہلے خبردار کر دیا، فرمایا ایسا طوفان آنے والا ہے کہ روئے زمین پر ایسا طوفان کبھی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تنور سے ہمیشہ آگ نکلتی ہے، لیکن اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ جب تنور سے پانی ابلنے لگے گا نا، سمجھ لو کہ طوفان آ گیا ہے۔ یعنی عجیب واقعہ ہو جائے گا کہ تنور کے اندر تو آگ ہی جلتی ہے، لیکن یہاں کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فنجیناہ وأہلہ، پھر ہم نے صرف اسے بچایا یا اس کے ماننے والوں کو بچایا ہے، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑی مصیبت سے، ٹھیک ہے۔ پھر بچے صرف اور صرف 80 ہے، وہ اندازہ کریں 950 سال کی تبلیغ ہے، اور بندے کتنے کلمہ پڑھنے والے؟ 80۔ 100 بندہ بھی پورا نہیں ہے، اور ہمت نہیں اس بندے کی کہ جس نے اتنی محنت کی اور صرف 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہو اور باقی سارے فارغ، اور آپ کی نہ بیوی نے کلمہ پڑھا نہ آپ کی بیٹے نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے اپنے بندے کی ایسے مدد فرمائی ایسی قوم سے كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر مان رہا ہے تو عمل نہیں کر رہا ہے، اور ان لوگوں نے تو نہ مانا نہ اس پر عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، تو پھر ہم نے اپنے بندے کی مدد کیسے کی؟ انہم کانوا قوم سوء، فرمایا یہ برے لوگ تھے، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے پھر سب کو غرق کر دیا، پھر بچا کوئی بھی نہیں ہے۔ فاغرقناہم اجمعین، پھر روئے زمین پر ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو بچ جاتا، پھر جتنے بھی تھے سارے کے سارے جناب اللہ پانی کے اندر غرق کر دیے گئے۔ اور یہ دو قومیں، ایک تو یہ نوح علیہ السلام کے دور میں سارے غرق ہوئے ہیں، اور دوسرا فرعون غرق ہوا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 40 دن تک غالباً 40 دن تک جو ہے وہ پانی پوری روئے زمین پر پانی تھا۔ تو آپ نے ایک پرندے کو بھیجا، فرمایا کشتی کے اندر، فرمایا جا کے دیکھ کے شاید کوئی جگہ خشک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو پرندے نے 40 دن کے بعد آ کے آپ کو خبر دی کہ جناب ابھی فی الحال کچھ نہ کچھ دیر ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر اغرقنا اجمعین کا معنی یہی ہے کہ پوری روئے زمین پر کوئی بندہ بچے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آگے داؤد و سلیمان، فرمایا ہمارے نوح کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کرو، یہ بھی اللہ کے وہ نبی ہیں، اذ یحکمان فی الحرث، دونوں کے دونوں بادشاہ بھی ہیں اور دونوں کے دونوں نبی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی بھی عطا فرمائی ہے اور نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ ہوا کیا؟ یہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم، فرمایا کہ ان کے سامنے ایک کیس آ گیا، فیصلہ ایک آیا کہ ہوا یہ کہ اذ یحکمان فی الحرث، جب یہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، کچھ لوگوں کی بکریاں جو ہے وہ کھیتی کے اندر آ گئی تھی اور انہوں نے ساری کھیتی اجاڑ دی۔ تو ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آ گیا، انہوں نے کہا جناب میرا ایک باغ تھا انگوروں کا، رات کو کچھ بکریاں آئی ہیں اور آ کے ساری جو ہے میری سارے انگوروں کی جو جتنی بیلیں تھیں وہ ساری کھا گئی ہیں، اب آپ فیصلہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا وہ بکریوں والوں کو بلا کے لاؤ۔ جب بکری والے آ گئے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی تمہاری بکریوں نے اس کی سارے باغ ہی اجاڑ کے رکھ دیا ہے، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جیسے آپ حکم کرے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہاری بکریاں اس کی، کیونکہ نقصان اس کا ہوا ہے، اور آج کے بعد تمہاری بکریوں کا مالک یہ ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ کے بیٹے ہیں اور 11 سال کی عمر ہے ان کی۔ انہوں نے عرض کی کہ انہوں نے کہا حضور اگر اجازت دیں تو اس سے بہتر فیصلہ نہ کر لیں۔ فرمایا کیا فیصلہ ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کو بکریاں نہ دیں، آپ ایسے کریں کہ آپ ان کو بکریاں دیں کچھ عرصے کے لیے، اور جس کی بکریاں ہیں وہ جو ہے وہ باغ کو جو ہے وہ دیکھ بھال کرے اس کی، جب دوبارہ باغ ایسا بڑا ہو جائے گا اسی طریقے سے دوبارہ بن جائے گا، یعنی انگور دوبارہ لگ جائیں گے، یہ بکریاں اس سے واپس کر دی جائے اور باغ جو ہے اس مالک کو واپس کر دیا جائے، بجائے مستقل بکریاں دینے کے بہتر یہی ہے کہ بکریوں سے فائدہ وہ اٹھا لے جو باغ کا مالک ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ یہ باغ کی دیکھ بھال کرے اور باغ کے جو ہے دوبارہ جو ہے جب پھل لگ جائیں گے بکریاں اسے واپس کر دی جائے اور باغ اسے واپس کر دیا جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو بڑا پسند فرمایا یار یہ فیصلہ بھی ٹھیک ہے، ایک مستقل بکریاں دیں گے تو ظاہر وہ بالکل کنگال ہو جائے گا، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بکریاں وہ جب تک یہ باغ نہیں بن جاتا بکریوں کا سے فائدہ وہ اٹھا لے، دودھ پی لے، اس کو اون وغیرہ جو اتار لے، جو مرضی کر لے، اور یہ باغ کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، جب وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے،
مطلب کیا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ فیصلہ ہو رہا تھا. اور ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ فیصلہ سمجھا دیا. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا کہ بکریاں مستقل دے دی جائے، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا جی مستقل نہ دی جائے، اس طریقے سے یہ کنگال ہو جائے گا تو اس کا دودھ اسے پینے دیا جائے اور یہ صرف دیکھ بھال کرے. پھر واپسی پر تھوڑی دیر کے بعد، سال کے بعد، 2 سال بعد جیسے باغ تیار ہو جائے وہ مالک کو واپس کر دی جائے اور یہ بکریاں اس کے مالک کو واپس کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان دونوں کو علم بھی عطا فرمایا اور حکومت بھی عطا فرمائی. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ مال چاہیے، بادشاہی چاہیے یا علم چاہیے، ان تینوں میں سے جو مرضی آپ چن لیں. تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے علم عطا فرما دے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تو ساتھ بادشاہی بھی عطا فرما دی اور ساتھ مال بھی عطا فرما دیا. ٹھیک ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علم کا کمال یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم عطا فرماتا ہے تو ساتھ اسے دولت بھی عطا فرما دیتا ہے. ہاں ضروری نہیں کہ دولت مند علم والا ہو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ علم والا ہمیشہ دولت مند ہی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے اندر فرق ہے نا. ایک چیز ہے بانٹے کے تو ختم ہو جائے گی، دوسری چیز ہے کہ جتنا مرضی بانٹے اسے ختم نہیں ہونا بلکہ بڑھتے جانا ہے. مال کا کمال یہی ہے کہ پیسہ ہے، دولت ہے، جو کچھ مرضی آپ خرچ کریں گے کم ہو جائے گا، اور علم کا کمال یہ ہے کہ جتنا خرچ کریں گے اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو علم بھی عطا فرمایا اور حکومت بھی عطا فرمائی ہے. اب یہاں سے اندازہ لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دور کے اندر جو نبی تھے وہ نبی بھی تھے اور ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے. کیونکہ نبی سے بڑا تو نیک کوئی نہیں ہو سکتا نا. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب جو نیک ہے نا اس کا تو سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو حکومت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اب دیکھ رہے کتنے لوگ ہیں جو علماء پر جو ہے وہ صرف اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں وہ سیاست کیوں کرتے ہیں. بھائی کیا خیال ہے سب کو کھلا چھوڑ دے جائے جو مرضی کرتے پھرے؟ اگر ہمارے علماء پارلیمنٹ کے اندر نہ ہونا تو خدا کی قسم دنیا آپ پاکستان کے اندر اسلام کا نام ہی کوئی نہیں رہے. جو حالات بنے پڑے ہیں، جو قوم علماء کے ہونے پر اعتراض کر رہی ہے، اب بھی پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھ لیں کون سے فیصلے ہوتے ہیں. شراب وہ حلال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، زنا وہ حلال کر کے بیٹھے ہیں، سارا کوئی وہ حلال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمارے اتنے بھی بولنے والے نہ ہوں تو پھر کیا بنے گا؟ ختم نبوت پر کتنی مرتبہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ علماء یہ ہے جو کئی بار بول پڑتے کہ یار یہ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے، یہاں غلط ہو رہا ہے، یہاں غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم صرف علماء کو مسجد تک قید کر کے رکھ دینا تو باقی ہمارے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے. جیسا ہمارا رواج ہے کہ آپ کیونکہ نیک بندے ہیں آپ کا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے جو نبی تھے وہ حکمران ہی تھے. اور آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو جو نبی ہوتے تھے وہ وقت کے حکمران بھی تھے اور نبی بھی ساتھ ہی تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم بھی عطا فرمایا اور حکومت بھی عطا فرمائی. وسخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر. اور ہوا کیا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑ اور پرندے دونوں ان کو مسخر کر دیے. مطلب کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے نا تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ زبور پڑھا کرتے تھے. جیسے ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تورات تھی زبور. ٹھیک ہے، اور پرندے ان کی آواز کو سن کر جناب والا رک جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی. اور حدیث پاک کے اندر روایات کے اندر آتا ہے، فرماتے جب داؤد علیہ السلام پانی کے کنارے پہ بیٹھ کے، دریا کے یا نہر کے کنارے بیٹھ کر جب آپ زبور پڑھتے تھے نا تو چلتا ہوا پانی رک جایا کرتا تھا. یعنی اتنی خوبصورت آواز تھی ان کی. آقا علیہ السلام نے ایک رات گزرے تو حضور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنا. حضور بھی تھے اور ساتھ صدیق اکبر بھی تھے. ساری رات وہ قرآن پڑھتے رہے اور ساری رات حضور کھڑے ہو کے سنتے رہے. ٹھیک ہے، سویرے حضرت ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے نا حضور کی خدمت میں تو حضور نے شاہ فرمایا یار رب نے ماشاءاللہ تجھے بڑی آواز عطا فرمائی ہے بھائی، اور تجھے تیرے گلے میں تو داؤد علیہ السلام کی آواز ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت پڑھ سکتا تھا جتنا میں نے پڑھا ہے. صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن گھر میں پڑھتے تھے نا تو کفار مکہ کی عورتیں اپنا کام کاج چھوڑ کر ان کو قرآن سننے جایا کرتی تھی. کتنی خوبصورت آواز ہوگی. ٹھیک ہے، خود آقا علیہ السلام میں قرآن سننے کے لیے ابو جہل چھپ چھپ کے حضور کا قرآن سنتا رہا ہے. حضور حرم میں تشریف لائے، آگے حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ابو جہل ایک کونے میں چھپ کر جو ہے وہ حضور کا قرآن سنتا رہا اور 3 دن مسلسل یہ سنتے رہے. ابو جہل، نضر بن حارث، یہ 3-4 بندے تھے، یہ مسلسل حضور کا قرآن سنتے رہے. اور جب آپس میں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یار کمال کی بات ہے، سارا دن ہم مخالفت کرتے ہیں اور رات کو ہم اس کا قرآن سنتے ہیں، لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تو لتر بڑے پھیریں گے.
وہ کہے گا کہ بڑے سردار بنے پھرتے ہو اور رات کو خود اس کو سنتے ہو اور دن کو ہمیں منع کرتے ہو. تو آپس میں کہنے لگے یار کمال ہے، آواز ہی اتنی خوبصورت ہے کہ کیا کرے، دل کرتا ہے کہ یار یہ بندہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب آپ پہاڑ پر بیٹھ کر زبور پڑھتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور پرندوں کے سامنے پڑھتے یسبحن والطیر، فرمایا جیسے وہ تسبیح کرتے پرندے بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ سارا کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، یہ رب کی شان ہے کہ رب نے ان کو ایسی نعمتیں ایسی دولت عطا فرمائی ہے. یہ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، آگے پھر آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.